السلام علیکم، جہاں عباسی ایک نیا یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو آرڈر جاری کیا گیا ہے، اس کے اوپر خاصی تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو ہو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جب یہ آرٹیکل 199 کے تحت کو وارنٹوں کے اختیار سماعت کے اوپر جو پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی، تو اس وقت بھی یہ اعتراضات یا ان خدشات کا اظہار قانونی ماہرین کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے اس کے اوپر اٹھائے گئے کہ کو وارنٹوں میں ایک جج کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن کیسے فائل کی جا سکتی ہے، بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب آرٹیکل 209 ایک پورا میکنزم دیتا ہے ایک جج کے خلاف کارروائی کے لیے، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، وہاں پہ کمپلینٹ فائل کی جا سکتی ہے۔ اور بالخصوص یہی معاملہ اگر ہم جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی بات کریں تو اسی معاملے کے اوپر تو یہی الزام جو ہے وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں آلریڈی جو ہے وہ شکایت کی صورت میں پینڈنگ ہے، جس میں مبینہ الزام یہی ہے کہ جو ڈگری کا معاملہ ہے وہ ڈگری درست نہیں ہے۔ وہیں پہ یہ بات بھی درست ہے جی کہ یہ 40 سال پرانی ایک ڈگری جو ہے اس کو انویلڈ یا جعلی قرار دینے کے حوالے سے جو ہے وہ اب یہ الزام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ پینڈنگ ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یا تو یہ ہونا جی کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ کہہ دیا ہو جی کہ یہ معاملہ ختم کر دیا گیا ہے، تو ابھی تک ڈگری والا معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ تو ہے نا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نئے عدالتی سال کی جو تقریب ہے نیو جوڈیشل ایئر کی مناسبت سے جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اس جوڈیشل کانفرنس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے پورا تفصیل کے ساتھ بتایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس وقت کیا کیا کر رہی ہے، کتنی 70 سے زائد کمپلینٹس جو ہیں ان کا جائزے کے لیے بھجوایا کیا ہے، کتنی کمپلینٹس ڈیسائیڈ ہوئیں۔ یہ بھی پرنسپل طے ہوا ہے کہ جب کسی جج کے خلاف کوئی کمپلینٹ ختم کی جاتی ہے، خارج کی جاتی ہے، تو اس جج سے یا اس متعلقہ فرد سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ پرمیشن دیتے ہیں تو ہم آپ کے نام کو پبلک کر دیتے ہیں، اگر وہ پرمیشن دے دی جائے تو پھر اس کا نام جو ہے وہ پبلک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو وہیں پہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو یہ پٹیشن تھی جس کے اوپر رجسٹرار آفس کے اعتراض لگے کہ یہ آرٹیکل 199 کے تحت یہ پٹیشن جو ہے یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، تو اس اعتراضات کے خلاف جب اپیل فائل ہوئی تو اب وہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر طے ہونا تھا جی کہ کیا یہ ریٹ جو ہے وہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، اور جو اعتراض رکھا گیا ہے کیا رجسٹرار آفس کا اعتراض جو ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پہ پروسیڈنگ ہو کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا۔ اناؤنسمنٹ آف آرڈر یا اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ اب جسٹس سرفراز جوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اسی سوال کو زیر بحث پہلی سٹیج کے اوپر تو یہ لانا تھا کہ یہ اعتراضات ہیں رجسٹرار آفس کے، کیا وہ برقرار رہ سکتے ہیں، وہ ختم کیے جائیں گے، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس پہ میں تفصیل سے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وکلاء تنظیموں نے اس کے اوپر کیا اعتراض اٹھایا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بعد میں پھر ہر ٹی وی چینل پہ خبر رپورٹ ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا ہے، کام کرنے سے روک دیا۔ وہ پٹیشن جس پہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کا معاملہ ابھی طے ہونا تھا کہ کیا پٹیشن قابل سماعت ہے نہیں ہے، وہ معاملہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ جوڈیشل ورک سے جج کو روک دیا گیا، عدالتی معاون بنا دیے گئے دو، اور اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ یہاں پہ یہ بات کرنا بے حد ضروری ہے کہ ابھی ریٹن آرڈر جو ہے وہ منظر عام کے اوپر نہیں آیا،
اور جو خبر رپورٹ ہوئی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر، میں صرف اس کا اظہار ہی یہاں پہ کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ ہم نے کیونکہ جو کورٹ میں جو ہیئرنگ کے بعد جو آرڈر آف دی کورٹ سنا، اس میں تو یہ بات کہی گئی تھی جناب کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پٹیشن پینڈنگ ہے، تو جب تک وہاں پہ پینڈنگ ہے اس لیے اس وقت تک جو ہے وہ اس کیس کی پروسیڈنگ ہم ایڈجن کرتے ہیں. تو لیکن بعد میں پھر یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ تو باقاعدہ جناب نوٹس باقاعدہ جو عدالتی معاون مقرر کر دیے گئے، اشتر و صاف صاحب کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ جو بیرسٹر ظفر اللہ ہیں جو اس وقت کورٹ میں بھی موجود تھے، ان کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا. اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا، اور ساتھ ہی جوڈیشل ورک سے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو روکا گیا. اب اس کی اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو جوڈیشل ورک سے ایک جج کو اس طرح سے ہائی کورٹ جو ہے وہ نہیں روک سکتی. ایون سپریم کورٹ میں بھی جب صدارتی ریفرنس بھی ججز کے خلاف آئے، بالخصوص میں بات کروں گا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت سینئر جج سپریم کورٹ تھے، ان کے خلاف جب یہ ریفرنس فائل ہوا تو اس وقت بھی بات بالکل کلیئر تھی کہ ان کی جوڈیشل ورک سے تو نہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو روکا اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو روکا. اسی طریقے سے گو کے شوکت علی صدیقی صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ کی گئی، وہ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ، انتہائی بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ پروسیڈنگ ہوئی. اور یہی وجہ پھر بعد میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، انصاف کے تقاضوں سے شوکت علی صدیقی صاحب کو محروم رکھا گیا، اور سپریم کورٹ نے بالکل واضح طور کے اوپر کلیئر جو ہے وہ اپنی ججمنٹ میں اس پوری پروسیڈنگ کو جو ہے وہ غلط قرار دیا. شوکت صدیقی صاحب کو بھی جوڈیشل ورک سے نہیں روکا گیا. مظاہر نقوی صاحب کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، بڑی سنگین نوعیت کا معاملہ، اور وہ الزامات پھر ثابت بھی ہوئے، اپنا دفاع نہیں کر سکے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، لیکن ان کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے نہیں روکا جوڈیشل ورک سے. تو یہاں پہ ابھی وہ پٹیشن جس کے اوپر اعتراضات ہیں کہ یہ کوورنٹو آرٹیکل 199 کے تحت یہ پٹیشن قابل سماعت ہی نہیں ہے، تو ابھی یہ طے ہونا ہے کہ یہ مینٹینیبل ہے نہیں ہے، قابل سماعت ہے نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جناب یہ آرڈر کر دینا کہ جج جو ہے وہ عدالتی کام ہی نہ کرے، تو اس کے اوپر عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ کا فیصلہ موجود ہے، جس میں ایک طرح سے ایک جج کو جوڈیشل ورک سے روکنا دراصل ریموول آف اے جج اس کو بظاہر قرار دیا گیا ہے. وہیں پہ یہ ایک روایت نہیں چلنی چاہیے کہ آرٹیکل 199 کے تحت ججوں کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے ان کے خلاف جو ہے پٹیشنیں فائل ہوں اور ان کے اوپر ہیئرنگ شروع ہو جائے. اسی لیے کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 209 کے تحت کسی جج کو ہٹانے یا کسی جج کے خلاف پروسیڈنگ کا ایک پورا میکانزم، ایک پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے. اب خبر یہ ہے جی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اس 2 رکنی بینچ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ آرڈر جب اٹیسٹڈ کاپی ملے گی تو پھر اس کے بعد اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ چیلنج ہوگا. وہیں پہ آرڈر کب ملتا ہے یہ بات بھی دیکھنے والی ہوگی. جو آج جیسے ہی آرڈر سامنے آیا، پھر ساتھ ہی یہ خبر بھی سامنے آئی جی کہ جو کاز لسٹ تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، منسوخ کر دی گئی ہے. اس سے پہلے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی بھی کاز لسٹ منسوخ ہوئی. ان کے حوالے سے تو کہا گیا جی کہ وہ 1 ہفتے کی ان کی مصروفیت ہے، اس لیے جو ہے وہ ان کے کاز لسٹ منسوخ ہوئی ہے. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جوڈیشل ورک سے روکنے کے حوالے سے خبر آئی، پھر اس کے بعد یہ بھی آ گیا جی کہ ان کی کاز لسٹ بھی جو ہے وہ ساری منسوخ کر دی گئی ہے، ڈی لسٹ ہو گئے ہیں سارے کیسز. تو اب جب ان کو خبر یہ ہے جی کہ جب ان کو تحریری آرڈر آف دی کورٹ یا عدالتی کارروائی کا یہ حکم نامہ ملے گا، تو پھر اس کے بعد وہ، کیونکہ 2 ججز کا فیصلہ ہے اس کے خلاف، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل کریں گے. اگر عدالتی آرڈر میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جی جوڈیشل ورک سے روکا گیا ہے، تو اگر عدالتی آرڈر ملتا ہے اور اس میں یہ ورڈنگ ہوتی ہے کہ جوڈیشل ورک سے جج کو روک دیا گیا ہے، وہ معاملہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ہے. ابھی جو پٹیشنر میاں داؤد ہیں وہ ذاتی حیثیت میں
اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس انہوں نے آرگیو نہیں کیا. ابھی جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں اس حوالے سے بھی یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ کیا اعتراضات ختم کر دیے گئے ہیں، اعتراضات برقرار ہیں. تو اس سٹیج کے اوپر جا کے یہ آرڈر کر دینا جی کہ یہ جوڈیشل ورک نہ کریں، تو میرے خیال میں ایک یہی پرنسپل، یہی معاملہ کافی ہے ایک آرڈر کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے. تو یہ انیوژل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نامناسب آرڈر ہے، اور جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کی روشنی میں یہ فیصلہ، یہ حکم نامہ درست بھی نہیں ہے. اگر واقعتاً آرڈر کے اندر یہی لینگویج لکھی گئی، یہی کچھ ہوا تو یہ معاملہ، اور پھر بالخصوص اگر یہ اس طرح سے پروسیڈنگز کو آگے بڑھایا جاتا رہا تو پھر 199 میں تو بھی کوئی بھی پٹیشن لے آئے گا اور کہے گا جی فلاں جج کو کام سے روکیں، اور پھر جج کو جناب وہ کام سے روک بھی دیا جائے گا ان سے، اور کہہ دیا جائے گا جی کہ بعد آپ ایک طرح سے OST بنا دیے گئے ہیں یا آپ کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا. تو پھر یہاں پہ آئین نے تو ایک جج کو ہٹانے، اس کے خلاف پروسیڈنگ کے لیے اس کو ہٹانے کا جو پورا میکانزم ہے، طریقہ کار ہے، وہ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں دیا ہوا ہے. لیکن ایسی صورتحال میں یہ جو اس طرح کے اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں یہ اس وقت خاصے تنقید کی زد میں ہیں. جسٹس اعظم خان کے حوالے سے بھی خبر یہی کچھ اس طرح کی آئی جی 199 کے تحت ان کی بھی اپوائنٹمنٹ چیلنج کر دی گئی ہے. تو پھر اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گی، جو کہ بدقسمتی سے کوئی بہت اچھی مثالیں ہماری عدالتی تاریخ میں نہیں ہوں گی. تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا جاری کرتی ہے کہ واقعتاً اس میں یہ لینگویج، یہ چیزیں لکھی گئی ہیں یا نہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.